پولیسسٹک اووریز آج کے بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کو میرا السلام علیکم۔ صبح بخیر، صبح نور، صبح فل، بہت روشن دن ہے۔ آپ کے وقت بھی بہت روشن ہو، آپ کی زندگی بھی بہت روشن ہو۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی روشن اگر چاہیے تو دل کو بھی روشن رکھیے گا۔ جن کے دل تنگ ہو جاتے ہیں بلکہ سنگ ہو جاتے ہیں، مطلب پتھر ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگی بھی اجیرن ہوتی ہے اور ان سے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں بیرون ملک سے ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے۔ وہ اپنی والدہ سے اتنے ناراض تھے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ایک ان کی بہن ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں اپنی ماں کو عشق کی حد تک چاہا اور اپنی خواہش کے باوجود، چاہت کے باوجود اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہیں گیا، اپنی ماں کے ساتھ رکھا۔ ایک ان کی بیٹی ہے 7 سال کی، اور اس سال اللہ نے ان کو جڑواں کی خوشخبری دی، اور ہوا یہ کہ وہ بیرون ملک تھے، گھر میں ماں اور بہو دونوں تھی۔ تو بیٹی کا جب پینز بہت بڑھ گئیں بہو کی، تو اور وہ اس نے ناقابل برداشت ہو گئی، تو اس نے اپنی ساس کو آوازیں دیں، لیکن ساس ان کے کمرے میں نہیں آئی۔ پھر اس نے ٹیلی فون کیا، ساس نے اٹینڈ نہیں کیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا، 7 سال کی، وہ اول جو کلاس اس میں پڑھتی ہے، اس نے جا کے دروازہ نوک کیا، ساس نے نہیں کھولا۔ اس نے سٹول رکھ کے تو ان کی کھڑکی میں سے دیکھا، اینڈ شی واز سٹنگ، اور وہ موبائل دیکھ رہی تھیں۔ تو اس نے کہا، دادی ماما بہت بیمار ہیں، ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، ان کا خون بہہ رہا ہے، آپ آ جاؤ۔ تو دادی نے اٹھ کے پردہ آگے کر دیا۔ جب دل پتھر کا ہو جائے، پھر اپنے پیار، آپ سوچیں یہ بہو اس کی تھی، بچہ جو پیدا ہونے والا وہ بھی اسی خاندان کا، اور ایک نہیں یعنی جڑواں بچے پیدا ہونے والے ہوں، اور یہ اس خوشخبری کے لیے تو لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اس خاتون نے اپنی اس کا جو واٹر والا تھا وہ پھٹ گیا، اور اب سوچئے کہ اس وقت درد کا کیا عالم ہوتا ہے، انسان بے بس ہوتا ہے، موو بھی نہیں ہو سکتا، اور چیخیں اس کی نکل نہیں۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کسی طریقے سے بھی پھپھو کو فون کرو۔ تو اس نے بیٹی نے کہا، ماما میں اگر 15 پہ فون کروں؟ اس نے کہا کر دو۔ تو اس نے 15 پہ فون کیا۔ 15 نے کہا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، گھر کہاں ہے، باپ کہاں ہے، تم کون ہو؟ اسے اتنے سوال کیے کہ وہ بیچاری نے، ظاہر وہ کہاں سے وہ شناختی کارڈ نمبر بتاتی ماں کا یا باپ کا۔ اس نے بتانے کی کوشش بھی کی، آگے کو بالکل ہی قانونی اور کتابی بندہ بیٹھا، تو اس نے اٹینڈ نہیں بھی کیا، اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے اپنی پھپھو کو فون کیا، لکیلی وہ فون مل گیا۔ جب اس نے پوری ڈیٹیل بتائی تو پھر پھپھو نے وہاں سے رکشہ کروایا، کوئی آدھے گھنٹے کا رن تھا۔ رکشے پہ بیٹھنے سے پہلے اس نے 15 کو فون کر دیا۔ جب وہ پہنچی تو 15 والے اس نیم مردہ لڑکی کو رکھ رہے تھے اسٹریچر پہ اور اندر ڈال رہے تھے، اور جو ساس تھی وہ اسی گھر میں موجود تھی۔ 15 والے اس پھپھو کے کہنے پہ کہ اندر دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، بچہ چھوٹا ہے، باہر نہیں آئے گا، تو آپ دیواریں پھلانگ کے اندر چلے جائیے۔ وہ دیواریں پھلانگ کے 2 نوجوان اندر آئے، اور ہوا ہاسپٹل جا کے جو پہلی خبر ملی وہ یہ تھی کہ ایک بچہ وفات ہو گئی۔ اور یہ بیٹا جو تھا اس نے روتے ہوئے کہا کہ سر میری ماں میرے بچے کی قاتل ہے، میں کیا کروں اس کا؟
جو شریعت کے حکام ہیں وہ اپنی جگہ پہ، اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ، پر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ میرا اس خاتون کو ماں کہنے کو دل نہیں کر رہا، میرا اس کو گلے لگانے کو تو بہت دور کی بات ہے، سلام لینے کو دل نہیں کر رہا، اور میں اپنے اس دل کی ہاتھوں سے تنگ ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں کیا کروں۔ خواتین و حضرات، یہ جو کیفیت ہے، آپ سوچیں اللہ نہ کرے کبھی کسی خاندان پہ گزرے، کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا، احساس ندامت بھی ہوگا، پر اس احساس ندامت کا کیا فائدہ جب رشتے یا محبت، جب وہ ایکسپیکٹیشن سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اپنی بیوی اور ایک بچے، اچھا وہ بچہ بیچارہ بعد میں مہینہ بھر انکیوبیٹر میں رکھا گیا، اس خاتون کے سارے بدن میں زہر پھیل گیا، اس کو 2 ماہ مسلسل ہاسپٹل میں رہنا پڑا ٹریٹ ہونے کے لیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے، اور ابھی بھی شی از ناٹ نارمل۔ ایک تو اچھا اس پورے میں جو اہم چیز یہ ہوئی کہ جب باقی عزا و کارب گھر آئے تو اس چھوٹی بچی نے پھر سب کو، اچھا اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ مما رو رہی تھی، بلیڈنگ ہو رہی تھی، تو میں نے دادی کو کہا، دادی نے نہیں سنا، دادی نے پھر اوپر سے پردہ بند کر دیا، پھر پولیس آئی، پھر پولیس نے آ کے جمپ کیا، یعنی اٹ واز اے اسٹوری فار ہر۔ اور وہ جب ایکسپلین کرتی تھی تو سننے والوں کے تو دل دہلتے تھے۔ معصوم بچہ جب سچائی بیان کرتا ہے تو اسے کچھ لفظ اس میں ایڈ نہیں کرنے پڑتے، نہ کچھ چیزوں کو کم کرنا پڑتا ہے۔ وہ ساری خواتین جو ساس بننے والی ہیں، مجھے ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ چاہتے ہو کبھی آپ پہ یہ وقت آئے، وہ جس کو آپ نے پالا، وہ جس کو آپ نے بڑا کیا، وہ جس کی محبت کے آپ دعوے کرتے ہو، جب اس کے ہاں اولاد آنے لگے، یعنی ہمارے خاص طور پہ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ دقت جو میں نے ہوتی دیکھی ہے جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، جب ان کی ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے، یہ مائیں ایسی وحشی اور ظالم بن جاتی ہیں، یعنی مکروہ ان کا رول ایک شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی وہ کیوں ظالم بن جاتی ہیں، شاید اس پہ کسی یونیورسٹی کو تحقیق بھی کرنی چاہیے، چونکہ یہ ظلم نہ صرف ان کی شخصیت کو برباد کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس کی دنیا میں اتنی بد دعائیں ملیں گی، بہو بد دعائیں دے گی، اس کا خاندان پورا، اور ایون اگر مرد کا بچہ وہ ہو اور اس کو عقل ہو تو وہ بھی تو دعا نہیں دے گا اس ماں کو۔ پھر بعد میں 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 1 سال بعد جو آپ رو گے، میں نے ایسی ماؤں کو روتے دیکھا ہے، اپنے بچوں کے پاؤں میں پڑتے دیکھا مجھے معاف کر دو، بہوؤں کے پاؤں میں پڑتے دیکھا مجھے معاف کر دو۔ کیوں ایسا وقت آتا ہے کہ آپ سے یہ ظلم سرزد ہوتا ہے، یہ جو آپ کے اندر پکتا ہے اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ سو اپنے اندر اگر اللہ کی محبت کو آپ نہیں پالو گے تو اس کے انسانوں سے محبت بھی نہیں پالو گے۔ اپنے بچوں سے محبت، خود غرضی والی محبت مت پالیے کہ بعد میں آپ کو اس سے جڑے رشتے بھی نظر نہ آئے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔